وہ چاہے اسکول کے بارے میں ہو یا چیئرمین صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا ماضی میں تو بہت شدت تھا، اب تو خیر اس میں کافی بہتری آئی ہے. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں وہ شخص ایسا تھا نہیں، میں آپ کو سچی بات اگر بتاؤں. اس میں آگے بات کریں گے. جی. تو اس کو حالات نے اور کچھ اس کے اپنے مہربانوں نے جہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ وہ اس میں بہتری طریقے سے جو ہے نا ریسکیو کر لیں. لیکن آپ کے جس معاملے میں سید فیاض علی شاہ صاحب کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہے؟ شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میں نے کبھی بھی ان کو انوالو نہیں کیا. میں نے اپنا دکھ ہمیشہ ان کو سنایا، رائے ان سے لی ہے، رائے انہوں نے دی بھی ہے. انوالو ہونا آپ کس لہجے میں انوالو ہونا؟ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا، جی چاہے ان کی جانب سے ہوا، آپ کی جانب سے ہوا، لیکن شروعات ہو گئی، کیس ہو گیا، بجائے اس کی کہ پھر آپ عدالتوں میں جاتے، کیس واپس بھی لیا جا سکتا ہے نا، انیشل اسٹیج میں تھا. تو کیا اس وقت آپ نے بات کی شاہ صاحب سے؟ جی بالکل بات ہوئی. ہاں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ہی زبردست کویشچن ہے اور کمیونٹی کو اس بات کا پتہ بھی چلے گا کہ جب یہ پورے زوروں پہ کام چل رہا تھا نا دونوں طرف سے، ادھر سے وہ اپنا زور لگا رہے تھے، ادھر سے میں اپنا لگا رہا تھا. چھوٹے آدمی ہیں لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، کچھ اچھے دوست، کچھ اچھی پہچان، کچھ اچھے لوگ جاننے والے پاکستان میں ہمارے بھی ہیں جو ہماری بھی قدر کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنا پورا زور لگایا. تو جب یہ میلوں کا سلسلہ شروع تھا دونوں طرف سے، اور تو شاہ صاحب بیچ میں آئے، اور ایک اور بڑا محترم نام اپنا میاں ریاض صاحب کا. تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 12 بج گئے، بڑے مزے کی بات آئی. تو انہوں نے کہا یار عمران کو پتر چھڑ دے، کی لینا ہے مجھے. میں کہ جی میں نے تو چھوڑا ہوا ہے، اب وہی نہ چھوڑیں، کمبل ہی نہیں چھوڑ رہا مجھے، تو میں کیا کروں. کہ یار آج اس بات کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں کہا جی آپ بڑے بیٹھے ہیں، حکم کریں کیا کرنا ہے. شاہ صاحب نے کہا عمران ہم بات کرتے ہیں جا کے آپ کے بہاف پہ، اور آپ نے بھی تھوڑی لچک کرنی ہے. میں نے کہا شاہ صاحب میرا پورا اختیار آپ کے پاس ہے، یہ میاں ریاض صاحب کے پاس ہے، جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا. میں بضد تھا کہ یہ کیس واپس لیں، پہلے جو دال عام میں میرے اوپر کیا ہوا تھا، میں نے جو پاکستان میں سفیر کے اوپر کیا تھا وہ بعد میں لوں گا کیس واپس. تو انہوں نے کہا یار ہم گرنٹر ہیں اس میں، اگر آپ کو پہلے لینا پڑتا تو آپ پہلے لے لیجیے گا. میں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، جیسے آپ کہیں گے کہا. بلال صاحب یہ بڑے محترم ہیں میرے لیے آج بھی، انشاءاللہ آگے آنے والی زندگی میں بھی رہیں گے. میاں صاحب، فیاض صاحب، سید فیاض علی شاہ صاحب، کرنٹ ایک آفیسرز امبیسی میں سرو کر رہے ہیں، وہ ایک چلے گئے. یہ چاروں شخص اور ایک گلو بھائی کے ساتھ تو میرا تعلق اس طرح ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، یعنی بہت بہت زیادہ کلوز رشتہ ان کے ساتھ. یہ میری خاطر رات کو 12 بجے سفیر صاحب کے گھر میں گئے، صبح 4 بجے تک میٹنگ چلی. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ عمران اپنی درخواست واپس لے لے تو میں بھی واپس لے لوں گا اور یہ معاملات ختم کر دوں گا. مجھے صبح 3 بجے 4 بجے فون آیا شاہ صاحب کا کہ کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو میں نے کہا جی شاہ جی میں کر لوں گا. اس کے بعد صبح ایسا کیا ہوا کہ وہ ورڈ میں نہیں یوز کرنا چاہ رہا جو محترم سفیر صاحب نے استعمال کیے ان تمام معزز شخصیات کے لیے جو ان کے گھر میں میرے لیے گئے تھے، کہ پھر انہی شخصیات کا مجھے فون آیا کہ جی آپ نے کیس واپس، ہمارے کہنے پہ نہیں لینا آپ نے واپس. اچھا، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر کلیش ختم کر دیں گے اور ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ آپ ختم کریں گے تو یہ ختم کریں گے، لہٰذا آپ سوچ سمجھ لیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ سٹینڈ نہیں کر رہے تو پھر میں نے تو نہیں واپس لیا، اور میں نے پھر اینڈ تک واپس نہیں لیا. پھر کورٹ کچہری فیس کی ہم نے، اور الحمدللہ ان کے جانے سے 3 دن پہلے ہم نے یہ کیس جیتا. اور جانے سے پہلے پھر ان کو میں نے فون بھی کیا کہ جی آپ نے جو یہ کام کیا تھا تو میں نے کیس ون کر لیا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے بلال صاحب وہ ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہوتا. میری اب بھی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ، کبھی کبھی ہوتی ہے. اچھا، اتنی لڑائیاں سرے راہ کچھ اور پسے پردہ کچھ. کبھی کبھی نہیں، وہ اس سینس میں ہوتی ہے کہ جو باتیں ان کو میں کہتا تھا نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ کہتے تھے نہیں تم جھوٹ بول تو نہیں ہوگا. وہ جیسے جیسے چیزیں ہوتی رہیں تو ویسے ویسے پھر میں ان کو فون کرتا ہوں کہ ہاں جی اب بتائیں یہ کام ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا. تو کافی ساری چیزوں پہ وہ سہمت ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی.
لیکن بیٹا کر کے بات کرتے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں, لیکن اب کیا کریں, خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو آپ کی لڑائی تھی, ابھی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. لڑائی ہوئی, شروعات ہو گئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی, کیوں ہوئی, یہ ایک تفصیلی پہلو ہے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لڑائی شروع ہو گئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو بعد میں کمیونٹی کا نام دے دیا گیا. عمران طور اور عمران چودھری کی, آپ دونوں عمران کی آپس کی لڑائی ہے, لیکن اس کو کمیونٹی کا نام دے دیا گیا کہ یہ جو میرے اوپر کیس ہے اس کا مطلب ہے کمیونٹی کے اوپر کیس ہے, میرے خلاف بات ہے, کمیونٹی کے خلاف بات ہے. ادھر ہے اگر سفارت خانے پر بات آ گئی ہے, عمران چودھری پر بات آ گئی, اسپیڈ پاکستان کے باپ پر بات آ گئی. آپس کی لڑائی میں کمیونٹی کا نقصان جو ہوا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سوال جو آپ نے کیا نا, اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر انڈیویجول میرے اوپر ہی کیس ہوتا نا خالی, تو آپ یہ بات کر سکتے تھے کہ کمیونٹی کو کیوں انوالو کیا گیا. اس میں انوالو کیا گیا, اس میں ارشد علی خان صاحب کو انوالو کیا گیا, ایک ہی کیس میں, ڈفرینٹ الگ الگ کیسوں میں. اچھا, سفارت خانے کی طرف سے. اس میں کچھ اور لوگوں کو انوالو کیا گیا. اس کے بعد جو رویہ ان کا تھا لوگوں کے ساتھ, ایون چلے لوگوں کو چھوڑیں ان کے اپنے امپلائیز کے ساتھ, یہ تو آن ریکارڈ باتیں ہیں جو صبح اٹھ کے فیس بک کے اوپر چلتی تھی, تو لوگوں نے دیکھی ہوئی یہ ساری چیزیں. ان کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے تھے, اپنے امپلائیز کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے تھے. تو حالی اگر میرا ہی ہوتا نا عمران طور کا ورسز علی عمران چودھری کا, تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کمیونٹی, کیونکہ پھر اگر آپ کمیونٹی کا نام لیتے ہیں تو اس میں اور بھی لوگ جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے. صحیح. تھوڑا سیاست پہ آتے ہیں. آپ جو ایونٹ کراتے ہیں, جیسے بھی نیشنل ڈے کی بات کی آپ نے, 14 اگست کی بات کی, 23 مارچ آ گیا, 6 ستمبر, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی تہوار ہو, کوئی بھی دن ہو, عمان کا ہو, پاکستان کا ہو, ہمیشہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ کاروبار کے لیے ہے, سیاسی قد بڑھانے کے لیے ہے, اداروں سے تعلقات بڑھانے کے لیے ہے, یا کمیونٹی کے لیے ہے؟ دیکھیں, یہ میں اور ظاہر صاحب کرتے ہیں, جاج شکور صاحب 100% ہم لوگ مطلب کمیونٹی کی فیور میں ہی کرتے ہیں. کاروبار تو چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا, اب بھی چل رہا ہے. لوگ آتے ہیں, ہر چیز کا ایک معیار ہے. میں نے آپ کو بتایا لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کھانا کھانا ایک دور کی بات ہے. لوگ کسی کو ٹائم دینا ہوتا تو کہتے ہیں یار راوی پہ آ جاؤ. یہاں آج کا تو خیر ویسے ہی ویدر بڑا اچھا ہے. اب جب لوگ اس کو نام دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جی یہ اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں, اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ان کی ایک اپنی ذاتی رائے ہے. میں اختلاف نہیں کرتا ان کے ساتھ. اور اگر کمیونٹی کا بھی کام ہو جائے اور آپ کو بزنس کے لیے بھی پروموشن مل جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا بزنس مین کی نشانی ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک اچھے بزنس مین کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کو بزنس پرپز کے لیے بھی یوز کر لے, اداروں کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی استعمال کر لے, اور کمیونٹی کے لیے بھی کر لے. بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, چلو آگے بڑھتے ہیں. کمیونٹی میں کچھ افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں, جو میں یہ نہیں کہتا آپ کی سائڈ سے ہیں, دوسری سائڈ سے کہتے ہیں جی پہلے پرابلم کریٹ کی جاتی ہے اور پھر کریٹ کرنے کے بعد پھر اس کا حل دیا جاتا ہے. کریٹ کرنے والا اور حل دینے والا ایک ہی نام ہوتا ہے, وہ عمران طور. ایسا ہی ہے. اچھا, یہ ایک خاص طبقہ ہے جو پچھلے جن کے ساتھ میرا جھگڑا بھی رہا ہے, اور وہ ان باتوں کو کہتے بھی ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. اگر سلوشن ہم سے نکلنا ہے, اللہ معاف کرے اتنے بڑے نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, ہم ان کے بعد آتے ہیں, سلوشن انہوں نے نکالنا ہے. جن میں پرومیننٹ جو ہیں وہ ارشد علی خان صاحب ہیں, فیاض علی شاہ صاحب ہیں, میاں ریاض صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, اس طرح اور بھی لوگ ہیں, راجہ صاحب ہیں, آفتاب گیلانی صاحب, جن کا میں خاص ذکر کروں گا, میرے بزرگ, میرے دوست, میرے محترم, ہمارے تو یوتھ کے ساتھ میرے لیے بہت کچھ. ہمارے تو یوتھ کے ساتھ ان کا اگر ذکر نہ ہو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری سٹوری ادھوری ہے. تو جن کو لگتا ہے کہ ہم یہ شاید جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, ڈکا ضرور ڈالتے ہیں جو چیزیں بائی پاس ہو رہی ہوں, جو کمیونٹی کی فیور میں نہ جا رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ بتا دیں, یا تو ہم یا تو ہم الیکشن میں ہم نے لڑنا ہے, کلب کا ہم نے نہیں لڑنا, اسکول کا ہم نے نہیں لڑنا, تو ہمارے کیا بینیفٹس ہیں؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ روایت کو ختم کریں, بچوں کو لے کے آئیں, جو ینگ جنریشن ہے ان کو آپ آگے لے کے آئیں. کل کو آپ نے ایک سائڈ میں ہو جانا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو بچے گرون اپ ہوئے ہیں یہ برگر بچے ہیں, ان کو آپ نے پالش کرنا ہے تو انہوں نے آگے کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے.
جب آپ ان کو لے کے نہیں آئیں گے تو یہ کمیونٹی کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ بابوں کو اب چاہیے کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اگر 12 بندے ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، فائنانس ڈائریکٹر ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی ٹیم میں 6 کا رول ادا کریں. 6 سینئر ہوں، 6 نئے لوگ ہوں. پھر آنے والے 4 سال 2 سال چھوڑ کے، پھر 2 سال چھوڑ کے وہ جو 6 نئے ہیں ان کو آپ سینئرشپ پہ لے کے آئیں اور 6 نئے لے کے آئیں. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں اگر اس میں کسی کو پرابلم نظر آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو یہ ہم فیوچر میں بھی کریں گے. تو میاں صاحب کی اگر ٹیم کی بات کریں، میاں صاحب خود بزرگ ہیں، ان کے ساتھی چودھری باز صاحب آتے ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، پھر نئے چہرے کہاں آئے؟ تو میں آپ اگر میری بات کو آپ فالو کریں تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 6 نئے آنے چاہیے، 6 پرانے آنے کو ہی دینا نا. میاں صاحب اگر میاں صاحب جان گے تو کوئی ہو رہا ہوگا نا. جب میاں صاحب خود ہی چیئرمین ہوں گا، الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی نیا لیڈر آگے نہیں آئے گا تو پھر ڈیفینیٹلی نئی ٹیم دے دی ہوئی ہے آپ کو. جب اسکول کے الیکشن آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس بار کلب کے تو آپ کو بہت سارے نئے چہرے دونوں طرف سے نظر آئیں گے. دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. ان کی جانب سے تو جو میاں صاحب کا انٹرویو تھا، جو کہ ان کی برتھ ڈے کے اوپر ہم نے کیا تھا پروگرام اسپیشلی، اس میں شاندار بخاری، عمران صدیقی 2 بڑے نام دیے تھے جو کہ بالکل نئے چہرے ہوں گے جن طور پر سے. باقی تو کاشف زعیم صاحب ہیں اور کلیم صاحب یا دیگر افراد ہی ہوں گے. لیکن اسٹل جب میاں صاحب کی ان کی پشت پناہی کریں گے تو جو ان کے مخالفین ہیں میاں صاحب کی اس وقت جو مخالفین ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سمجھیں گے کہ آگے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے برائے نام ہے، پیچھے سے ڈوریں تو میاں صاحب ہلا رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا کلب کا ایک الیکشن ہے. آپ ملکوں کی سیاست دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. آپ اپنے ملک کی سیاست دیکھ لیں آپ کو یہی رنگ نظر آئے گا. اگر کہنے سننے کو ملا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بات پہ اگر کوئی اعتراض کر دے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی علی بیزی جی، کوئی بھی آدمی اعتراض کرتا ہے، آپ اس کو اختلاف کی بجائے مخالفت میں چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ میری مخالفت جو ہوئی ہے ابھی، جو جنرل بات کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال ایسا جو یہ پچھلے دنوں میں واقعات ہو گئے ہیں پچھلے سفیر صاحب کے دور میں، اس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہوئی ہو، کوئی ایک بھی ثابت کر دے. بلکہ کوشش ہم کرتے ہیں اگر ہو بھی گئی ہو تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی مخالفت کسی وجہ سے ہو بھی گئی ہے تو آنے والے کچھ ہی دنوں میں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہی ڈال کے بیٹھیں اور ملیں تو اس کو مخالفت نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ خیالات نہیں ملے. صحیح ٹھیک ہے. یہ تو چلیں جو آپ نے وضاحت دی، بار بار قانون کی بات ہو رہی ہے، بار بار عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. میں کووڈ سے پہلے جہاں پہ تھا 4-5 سال سوشل ہب سے منسلک رہا، ہم نے عدالتوں کا لفظ نہیں سنا، نہ اسکول کے معاملے میں نہ ہی کلب کے معاملے میں. بہترین اسموتھ سب کچھ چل رہا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان سے 2 سال ہو گئے عمان واپس آئے ہوئے، تو اب یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. صبح دوپہر شام عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، عدالت منسٹری، اسکول کلب تنازع، یہ سارے غیر پارلیمانی الفاظ، جہاں جو غیر اخلاقی الفاظ، یہ الفاظ وہ نہیں ہیں جو عام معاشرے میں یہ ترقی کرنے والے لوگوں کو زیب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کا استعمال کریں، جس میں الزامات بھی آتے ہیں، القابات سے بھی نوازا جاتا ہے. قرآن کو حکم ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو. یہاں پر ہم دوسرے آدمی کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں گروپس میں، میں جنرل بات کروں گا دونوں سائڈ سے، آپ کی سائڈ سے بھی ان کی سائڈ سے بھی، ہر طرف سے سیم سین چل رہا ہے. یہ جو معاملات قانونی طرف چلے گئے ہیں، کمیونٹی کی اس سے ساکھ آپ کی نظر میں کتنی خراب ہوئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے؟